نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، کہ تین ایسے بدبخت لوگ ہیں جن پہ اللہ رب العالمین نے جنت کا دخول حرام کر دیا ہے۔ دیکھیں کتنی سخت وعید سنائی ہے کہ آغاز ہی اس طرح کیا ہے کہ تین ایسے بدبخت لوگ کہ جن پہ جنت کا داخلہ حرام ہے۔ استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ اور وہ تین لوگ کون ہیں؟ المدمن الخمر، کہ شراب کا عادی، اور دوسرا العاق، والدین کا نافرمان، اور تیسرا کون ہے؟ الدیوث الذی یقر علی اہلہ الخبث۔ الدیوث کہا جاتا ہے بے غیرت آدمی، کہ جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کو برداشت کرے۔ تو خاص طور پہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ دیوس کون ہوتا ہے۔ دیوس وہ ہے، وہ شوہر، وہ خامند کہ جو اپنی بیوی پہ اور اپنے گھر والوں میں کوئی بھی برائی دیکھے اور اس کے اوپر وہ خاموش رہے، یعنی اس کو برداشت کرے۔ اب ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی برائیاں ہیں کہ جو حرام ہیں، لیکن ان پہ گھر کے جو مرد ہیں وہ دیوس بنے ہوتے ہیں، یعنی بے غیرت بنے ہوتے ہیں۔ مثلا کہ ایک شخص ہے، اس کی بیوی اپنے ہی اس کے بھائی کے ساتھ، یعنی جو بیوی کا دیور ہے اس کے ساتھ ہاتھ بھی ملا رہی ہے، اس کے ساتھ مصافحہ بھی کر رہی ہے، اور اسی طرح بھائی نے اپنی بیوی کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ میرے بھائی کے ساتھ، یعنی جو آپ کے دیور ہے یا جیٹھ ہے، اس کے ساتھ آپ بائک پہ بیٹھ سکتی ہیں، آپ اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے سفر کر سکتی ہیں، آپ تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے گپے لگا سکتی ہیں۔ تو یہ دیوس کی سمجھے کہ اعلیٰ قسم ہے۔ اور اسی طرح دیوس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جس شخص کی بیوی یا اس کے گھر والے بالکل عریا قسم کا لباس پہن کر، بے حیائی کا انداز اپنا کر، اور بغیر پردہ کیے ہوئے جو بازاروں میں جاتی ہیں، تو ان کے گھر والوں کے اوپر دیوس کا لفظ فٹ ہوتا ہے۔ یعنی ایک عورت ہے کہ ایسا لباس پہن کے گھر سے نکل رہی ہے کہ جو اس عورت کو زیب نہیں دیتا، اور ایسا لباس پہن کے گھر سے باہر جا رہی ہے کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اس کی طرف دیکھنے پہ۔ تو اب روکنا کس نے تھا؟ یہ گھر کے بڑے نے روکنا تھا نا، یا خامد نے روکنا تھا۔ تو اگر وہ نہیں روکے گا تو وہ دیوس ہے، یعنی وہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے اندر اس طرح کی برائی دیکھتا ہے، اور بالکل بھی وہ اس کے اوپر عار اور شرم نہ خود محسوس کرتا ہے اور نہ گھر والوں کی اصلاح کرتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ جس چیز کو ہم دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں وہ اپنے کزنوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتی ہیں، اور اسی طرح کزنوں کے ساتھ بائک پہ بھی بیٹھتی ہیں، اور خاص طور پہ جو گھر کے اندر دیور ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ باقاعدہ بائک پہ بیٹھ کے شاپنگ کرنے جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ ہاتھ ملانا تو اس کو تو آر سمجھا ہی نہیں جاتا۔ بلکہ بسا اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی گھر میں، کسی معاشرے میں، کسی خاندان میں اگر کوئی اس پہ عمل کرنا شروع کر دے کہ میں آج کے بعد اپنی بھابھی کے ساتھ، اپنی کزنوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، تو اس کو ملامت کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ شرعی اصول ہے کہ کوئی بھی شخص کسی غیر محرم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا، اس کے ساتھ وہ سفر نہیں کر سکتا، وہ ان کے ساتھ خاص طور پہ جو بائک کی سواری ہے، موٹر سائیکل کی سواری ہے، اس میں جب دو انسان بیٹھتے تو بالکل جسم آپس میں ملے ہوتے ہیں، جو یہ قطعاً کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں بلکہ یہ حرام کاموں کے اندر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ صحیح کام کرنے اور مثبت کام کرنے کے اندر مصروف رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔